السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی سوچ سمجھنے والا کہ ہم سب کو اس چیز پر کتنا عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو تحفہ پسند کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کس طرح نبوی طریقے سے، سنت طریقے سے کسی کے لیے تحفہ پسند کرنے کی جو شرائط بتائی ہیں اور جو طریقہ بتایا ہے، ہم نے اس پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ ویسے بھی تحفہ دینا، اپنے مسلمان بھائی کو تحفہ دینا اور آپس میں ایک دوسرے کو گفٹس وغیرہ دینا، رشتہ دار کو، دوست احباب کو، یہ بہت ہی بہترین عمل ہے جسے حدیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے، اور کئی جگہوں پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرتے تھے، ہدیہ قبول بھی کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی دیا کرتے تھے۔ تو لیکن اس میں ہمارے لیے ہم جو ایک غلطی کرتے ہیں، اور جو تحفہ لینے میں اور تحفہ خریدنے میں ہم جو ایک غلطی کرتے ہیں، اس پر ہمیں جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں احتیاط بتلائی ہے، اور وہ چیز جو ہے اس سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ دو طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طرح اویئرنیس دی ہے کہ ہمیں حدیث کے ذریعے بتایا ہے کہ ایک تو ہمیں گفٹ دینا چاہیے، یہ بہت بہترین چیز ہے، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی اور جو دلوں کی نفرتیں ہیں وہ ختم ہوں گی۔ اور دوسرا کہ جس کو ہم گفٹ دے رہے ہیں، وہ گفٹ جو ہے وہ ہم نے کس طریقے پر خریدا ہے، کس طرز پر خریدا ہے، اپنی نیتوں کو درست کر کے پھر گفٹ جو ہے وہ لینا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کیا بیان فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے، انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے سننے میں چھوٹی حدیث لگتی ہے، لیکن اس کا جو عمل ہے، جو اس کا معنی ہے، وہ کافی زیادہ جامع ہے، بہت ہی قابل غور اور فکر والا ہے، جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے گفٹ تو لینا ہی ہے اپنے دوست کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، کسی کے لیے گفٹ تو لینا ہی ہے، کیوں نہ اس میں ہم اخلاص کی اور اچھی نیت سے جو ہے اچھے ارادے کے ساتھ اس کا تحفہ لیں۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تحفہ تو لے لیتے ہیں، لیکن جو چیز ہم انسان خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، ہم جب اپنے لیے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ ہمیں چیز جو ہے وہ پرفیکٹ چاہیے، بالکل پیور چاہیے، اچھی کوالٹی کی چاہیے، اور ہمیں ہر چیز میں جو ہے پرفیکٹ دیکھتے ہیں ہم اپنے لیے، اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر سوٹ کرے گا کہ نہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے ہم اپنے معاملے میں تو دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ چیز اپنے بھائی کے لیے جب کوئی چیز لیتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں؟ یہ چیز ہم نے اس پر غور کرنا ہے، کیونکہ اس چیز پر عمل کریں گے، اس طرز پر عمل کریں گے، تب ہی ہم صحیح معنی میں مومن بن سکتے ہیں۔ صحیح معنی میں مومن تو وہ ہے نا جس نے اللہ پاک کو مانا، یقین رکھا، نمازیں پڑھی، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ بھی اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا بھی اپنے ہاتھ سے ہی عمل اور اپنی نیتوں کو درست کریں کہ ہم کسی کے لیے گفٹ لے رہے ہیں، ہم کسی کے لیے کوئی بھی چیز لے رہے ہیں، وہ معمولی سے معمولی چیز بھی کیوں نہ ہو، ایسی چوائس کریں اور ایسی چیز پسند کریں جو آپ اپنے لیے جیسی پسند کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے لیے اعلیٰ اور عمدہ ترین چیز خریدیں اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے گھٹیا ترین چیز خریدیں۔ پھر اس طرح جب فرق آ جائے گا چیز میں، تو پھر اعمال میں بھی فرق آ جائے گا، اور اسی طرح پھر ہمارے ثواب میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ تو جب اس کا بہترین اور بیسٹ طریقہ جو یہی ہے کہ ہم جب چیز لینے جائیں کسی کے لیے، اگر تو آپ نے اپنے دوست کے لیے ویسے ہی پسند کرنی ہے، مینس کہ اگر اس نے آپ سے ویسے ہی منگوائی ہے وہ چیز، یا پھر اگر آپ نے اس کو تحفے میں دینی ہے، تو جب آپ نے اس کو خریدنے جانا ہے تو اس ٹائم ہی اپنے دل میں اس شخص کے لیے محبت لے کر جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کی چیز لیتے وقت اپنے دل میں نفرت رکھیں اور بغض ہو اور کینہ ہو کہ اسی کی چیز ہے، پھر کیا ہوا، جیسی لے لیں، یعنی کہ ویسے ہی اوپر سے سر سے نہیں گزار دینی، بلکہ بہترین چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں آپ اسی طرز پر اور اسی طریقے پر
اچھے طریقے سے جب آپ کسی کے لیے گفٹ پسند کریں گے، پھر انشاءاللہ العزیز وہ گفٹ اللہ پاک کے ہاں قبول بھی ہوگا اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر اور آپ کے دوست احباب رشتہ دار جس کو بھی آپ گفٹ دے رہے ہیں ان کے درمیان میں محبت اللہ پاک ڈال دیں گے، یعنی آپ کے دلوں میں محبت خود بخود آ جائے گی، آپس میں نفرتیں اور جھگڑے اللہ پاک اسی کے ذریعے سے دور کر دیں گے۔ تو ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ ایک طرح سے طریقہ بتایا کہ گفٹ دینے چاہیے، ہدیہ دینا چاہیے، خود بھی دیتے تھے اور لیتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تاکہ آپس میں انسانوں کے مسلمانوں کے درمیان میں محبت پیدا ہو۔ اور دوسرا ہمیں یہ حکم دیا کہ جب ہم کسی کے لیے کوئی گفٹ پسند کریں تو اس میں اخلاص اور اچھی نیت ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے بری نیت کے ساتھ تحفہ خریدا تو پیسے تو لگنے ہی ہیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی عمل، اس کے عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی وہ اجر جو ہے اللہ پاک کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اس میں صرف آپ نے صرف اتنا ہی کیا ہے کہ جو اپنے پیسے ہیں وہ آپ نے ضائع کیے ہیں ایک طرح، یہاں پھر اس کی چیز خرید کر اپنے بھائی کو دے دی ہے۔ اگر آپ کے بھائی کو وہ چیز پسند نہیں آتی تو پھر اس میں آپ کے لیے یہ بری بات ہے کہ آپ نے اللہ پاک کو ناراض کیا ہے، اللہ کے بندے کو ناراض کیا ہے۔ اسی لیے جتنا ہو سکے اس چیز کو اپنے دلوں کی نیتوں کو درست کر کے پھر کسی کے لیے تحفہ تحائف خریدیں۔ اول تو آپ نے تحفہ لینا ہے دوسرے کے لیے تو اس میں اخلاص بہت بڑی شرط ہے۔ ہر عمل میں، ہر چیز میں آپ کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے اخلاص۔ جب انسان کی، یعنی کہ کام تو کوئی بھی انسان نے کرنا ہے، ہر عمل کرنا ہے، عمل کرتے وقت جب انسان کا اخلاص اور نیت بیسٹ ہو گئی تو پھر انشاءاللہ جو آپ کا عمل ہوگا وہ پیور ہو جائے گا، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی میلا پن نہیں ہوگا، تو پھر وہ جلدی قبول ہوگا اور وہ عمل اللہ پاک اس پر اجر بھی آپ کو دگنا عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم اپنے لیے بیسٹ اور پیور چیز تلاش کر کے لیتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنے بھائی کے لیے بھی چیز خریدنے کے لیے یہی ہمارا مائنڈ ہونا چاہیے، اور یہی ہم انشاءاللہ العزیز اپنے دلوں میں بات رکھیں کہ جو چیز میں اپنے لیے خریدتا ہوں وہی میں اپنے بھائی کے لیے خریدوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں، آپس میں مسلمانوں میں محبت پیدا کرے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو بغض اور کینہ ہے اسے اللہ پاک دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔